بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھاتے وقت ہر نوالے کو کم از کم 33 بار ضرور چبایا کرو۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور معدہ جلد خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی کا استعمال کیا کریں۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا کبھی ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، اس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ آپ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ اگر کسی پھل کا موسم جانے لگے تو اس پھل کو کھانا چھوڑ دو۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ کالا نمک چاٹ لینے سے 70 سال تک آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، کان کا پانی فوراً نکل جائے گا۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، آپ کو کبھی بھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھانے سے آپ صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوگی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے آنکھوں کے نیچے لگائیں۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز بے حد مفید ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پالک کی سبزی کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے
کھانا کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے بدن کو موٹا کرتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ نیم کا رس جسم پر ملنے سے جسم پر پھوڑے نہیں نکلتے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لیا کرو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ، ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام 1 کپ پانی میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ گردن کی پچھلی جانب کچھ دیر کے لیے برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے آپ کے دماغ کو بہت سکون پہنچے گا اور نیند بھی سکون کی آئے گی۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما لگاؤ۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پودینہ، ادرک اور انار دانے کو کوٹ کر اس کی چٹنی بنا کر دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کے لیے یہ نہایت ہی مفید چٹنی ہے۔